صلاحیت ہے دوربین کے ذریعے سے، یہ بھی سائنس کے آلات ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس سے تھوڑی سی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ دوربین جو ہے وہ فضا میں جائے گی، اس نے رؤیت کی ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے. صحیح. تو وہ بھی ایک رؤیت کے ہی زمرے میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ آتا ہے. صحیح. اور جیسے بات کی ابھی کہ یہ مسئلہ میرے خیال میں مذہب سے زیادہ نا علم اور مشاہدے کی بنیاد پر ہے. اچھا. علم اور مشاہدے کی بنیاد پر ہے نا. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں گھڑیاں ہیں، اگر ظہر کے وقت خوب اندھیرا ہو جائے، بادل آ جائیں، تو کیا ہم اس وقت مغرب پڑھیں گے یا گھڑی کے پابند ہوں گے؟ ہم انتظار کریں گے مغرب کے وقت کا. ہم رؤیت پہ تو نہیں جائیں گے اس وقت تو ہم سائنس سے فیصلہ کریں گے کہ گھڑی ابھی بتا رہی. تو میرے خیال میں ہم نماز، روزہ، حج میں ایڈوانسمنٹ میں آلریڈی جا چکے ہیں. یعنی آج ہم میں سے کوئی بھی صبح کے وقت، فجر کے وقت نکل کے نہیں دیکھتا کہ ستارے اس وقت کہاں پر ہیں، یا سحری کا وقت ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کالی دھاڑی سفید دھاڑی سے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے. ٹھیک ہے. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ہم سب الارم لگا کے سوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بیچ رات کو اٹھ کے ستاروں اور چاند کو نہیں دیکھتے یا سیارے کو فالو نہیں کرتے. ہم نمازوں کے اوقات ہمارے سائنس پر ہی مبنی ہے، جو کہ شمسی کیلنڈر سے مطابقت رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. صحیح. ہم گئے ہیں جدید چیزوں کی طرف، اور یہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی لاشعوری طور پہ گئے یا شعوری طور پہ گئے. ہمارے یہاں چونکہ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام سائنس اور ٹیکنالوجی کو، جیسے عیسائیت میں بھی ہوا، قبول کرنے میں انہوں نے وقت لگایا. ہمارے یہاں تصویر کے مسئلے میں بھی، یعنی آج سے 20 سال پہلے ازہر یونیورسٹی نے کہہ دیا تھا کہ تصویر جو ہے نا وہ جائز ہے، اور یہ تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کو حدیثوں میں حرام کہا گیا ہے. صحیح. تو ہمارے یہاں علماء نے اس پر تعامل کیا، حرام کے فتوے دیے. وہ اس سے پرانی والی بات ہے. اور ریڈیو ہے، اس کی مثال بہت ساری مثال ہے. تصویر کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بہت قریب کی بات ہے، اور آج بھی کچھ علماء اس کے حرام کے فتوے دیتے ہیں. اور وہ ٹی وی پر نہیں آتے، وہ پاسپورٹ کے علاوہ تصویر نہیں بناتے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو ایک نصاب ہے درس نظامی کا، اس کے اندر جدید علوم شامل نہیں کیے گئے اس زمانے کے حساب سے. اچھا. 250 سال پہلے کے جدید علوم شامل تھے. 250 سال پہلی منطق شامل تھی، 250 سال پہلی فلسفہ شامل تھا، اور دیگر چیزیں شامل تھیں. جدید منطق، جدید فلسفہ اس وقت شامل نہیں ہوا ہے. تو ہمیں ان چیزوں میں تھوڑا سا تعامل ہو رہا ہے. اور پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے. خود جو ہماری روایتیں ان پر بہت سارے سوالات ہوئے ہیں. اب دیکھیں اگر رؤیت ہی ہے تو 30 تاریخ کو تو کوئی بھی چاند نہیں دیکھتا، وہاں تو بغیر رؤیت کے اعلان کر دیا جاتا ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شہر کی شرط لگائی ہے تو پھر پاکستان میں تو شاید 100 سے زیادہ شہر ہیں، تو 100 سے زیادہ یعنی مطالعے ہونے چاہیے، یا اختلاف. صحیح. یعنی اس میں گنجائش نکلتی ہے 1 یا 2 یا 3 مطالعے کی نکلتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائنس سے زیادہ یہ مذہب سے زیادہ علم اور مشاہدے کا مسئلہ ہے. اچھا. اس کو ہم علم اور مشاہدے کو جدید زبان میں تجربہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سائنس بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو مذہب علم سے جدا ہے، مشاہدے سے جدا ہے، یعنی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا. مذہب میں تو آپ ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. صحیح. اور مشاہدے میں آپ کے آتی رہتی ہیں چیزیں، آپ کا نظریہ چینج ہوتا رہتا ہے. پہلے دوربین سے نہیں دیکھتے تھے، آج بھی ہم دیکھیں تو براہ راست رؤیت نہیں ہے، ہم کسی واسطے سے دیکھ رہے ہیں. درمیان میں انسٹرومنٹ ہے، درمیان میں ایک ٹول ہے، وہ ایڈوانس ہے زیادہ.